بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنا رہے ہیں پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن میں یوم دفاع اور یوم شہداء 6 ستمبر کی جنگ میں شہید ہونے والے شہداء کی یاد میں ہم آج کی اس تقریب کو برپا کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے بچے جو کہ کسی نہ کسی ایبلٹی سے محروم ہیں اور ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، وہ کتنی اچھی طریقے سے اپنی محبت کا اپنے وطن کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں اور کس خوبصورتی سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور پروگرام میں ہونے والے بہت خوبصورت سی جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام آج اس تقریب میں جو یوم دفاع پاکستان اور یوم شہداء 6 ستمبر کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہماری اس تقریب کی صدارت کر رہی ہے محترمہ عذرا اطہر صاحبہ، جو کہ پروفیسر ہیں آرمی پبلک اسکول میں اور آج اس تقریب میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ ڈاکٹر مدثر بھی شریک ہوں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی طاہا کو۔ طاہا پی ڈی ایف قائد اعظم اکیڈمی کے طالب علم طاہا۔ جو ہے 6 ستمبر ہے اور 6 ستمبر کو پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے جب دشمن نے اس پہ حملہ کیا تو پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے جو فوجی تھے انہوں نے سرحدوں پر دشمنوں کو، کسی کہتے ہیں نا دشمن کی خوب پٹائی کی اور ان کو جو ہے اپنی سرحدوں سے دور پھینک دیا اور ان کی حفاظت کی، اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اور آج ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ان تمام شہیدوں کو، جنہوں نے، ان فوجیوں کو جو شہید ہوئے، جنہوں نے اپنی جان قربان کی، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ لوگ جو ہے ابھی جو آپ لوگ کو آپ کی ٹیچر نے سکھایا ہے، انشاءاللہ آپ لوگ آ کے اپنا پرفارمنس بھی دیں گے۔ اچھا یہ پتہ ہے پاکستان بنا کب تھا؟ ہاں زور سے بتائیے گا ذرا، کب بنا تھا؟ بنا تھا 14 اگست۔ جو تھے انہوں نے بہت جو ہے حوصلے سے، جرأت سے مقابلہ کیا اور دشمنوں کو اپنے پاس سے، اپنی سرحدوں سے، اپنی زمین سے دور کر دیا۔ تو ہم انشاءاللہ آج ان کے لیے نغمے بھی گائیں گے، آپ لوگ ٹیبلو بھی کریں گے اور اچھی اچھی باتیں کریں گے ان کے لیے۔
دوبارہ لگاؤ، دوبارہ لگاؤ. سلیم کیا ہو گیا؟ पार्ट है और इक्वल पार्टनर है सोसाइटी का, और वो भी जो है यकसा तरक्की का मुस्तहिक है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस मैसेज को जो है इस मुल्क के हुक्मरानों ने और इस मुल्क के पासबानों ने सब ने खास तौर से नोट किया होगा और माजूरों के किरदार को उजागर करने में जो मनसूबाबंदी में हिस्सा है उसको यकीनन वो अदा करेंगे। बाद मैं आपको, चूँकि 1965 की वार के वक्त शायद आज कोई आप में ऐसा नहीं है जो शऊर के साथ मौजूद था मेरे अलावा,
मुझे नहीं लगता और कोई था। सर हम तो थे ही दुनिया में हाँ, नहीं हम लोग नहीं साधु थे। साहब थे बिल्कुल। और साधु साहब को याद है, शादा साहब आप साथ थे 65 के बाद? हम लोगों ने अच्छा, वो माशाल्लाह। अय्यूब खान की तकरीर जो है, आप लोग वो साथ ही वहाँ साथ थे? जाके एडन ब्लाइंड सेंटर के सामने जो है होटल था, वहाँ तकरीर सुनी थी। और यकीन मानिए 65 की वार जो थी यौम दिफाए पाकिस्तान, ये दुनिया की एक बड़ी मुनफरिद वार थी। ये ग़ज़वा बदर की अमानतों का दिन है यौम दिफाए पाकिस्तान। ग़ज़वा बदर की अमानतों के दिफा का दिन है। और हमारे उस वक्त के शोहदा ने और हमारे उस वक्त के मुजाहिदीन ने जो महाजों पे लड़ रहे थे, उन्होंने साबित किया था कि जिस तरह मुश्किल हालात में शोहदाए बदर ने हालात का रुख बदला था, इस एतबार से भी कि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरा, कि अल्लाह ताला ने कहा तुम देखोगे कि कभी किल्लत जो है वो कसरत पे कैसे गालिब आती है, छोटी जमात बड़ी जमात पे कैसे गालिब आती है। इंडिया जो है हमसे 6 गुना जो है वो आबादी में भी था और पावर में भी था, लाखों फौज थे। 800 टैंकों से ये जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी लड़ाई थी टैंकों की। 800 टैंकों से हमला किया था और पाकिस्तान रात की तारीखी में किया था। इस एतबार से ये मुनफरिद थी कि इसका मुकाबला करके इसके आधे से ज़्यादा टैंक जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सके। जैसे ही आए हमारे फौजी हिकमत अमली उस वक्त दोहरी बनी थी। खुद फील्ड मार्शल अय्यूब खान जो हुक्मरान थे, वो रात की तारीकी में निकलकर महाज पर पहुंचे थे और उन्होंने इसका ऐसी मिसाल बहुत कम मिलती है। सरबराह मुमलकत जो है महाज पर पहुंचे, मेजर अजीज़ भट्टी के साथ दिफाई लाइन को जो है इस्तवार किया। और आप देखिए कि उस वक्त जो है हर सिपाही कोई सूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे उस वक्त अचानक हमला हुआ था, हमारे टैंक भी तैयार नहीं थे। दोहरी हिकमत अमली जो मैंने कहा इख्तियार की गई, एक तरफ तो तमाम फौजियों के पीठ पर बम बांध दिए गए और कहा अब जैसे टैंक आए उसके नीचे घुस जाओ, टैंक उलट जाएगा, इंडिया के टैंक उलट जाएंगे, इंडिया के सिपाही उसमें उलट जाएंगे। और उन्होंने देखा कि बिल्कुल वही सीन सामने आ गया जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों ने राजा दाहिर की फौज को तितर बितर किया था, वैसे ही वो फौज जो है इंडिया की उलट गई। दूसरी तरफ से पाकिस्तान के शाहीनों ने जो है वो सरगोदा के और लाहौर के एयरपोर्ट से ऐसी खौफनाक बमबारी की कि इंडियन फौजों के और उनके साजो सामान के चीथड़े उड़ गए। वो इस अज़्म के साथ आए थे, कि आज शाम शालाबाद मार्ग में हम जो है रक़्स और सुरूद की महफिल करेंगे और फातेह पाकिस्तान की हैसियत से दुनिया को पैगाम देंगे। लेकिन वो अपनी मौत का पैगाम लेकर गए और फिर अल्लाह ताला का ये ऐलान के मकर हुआ मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये एक तदबीर इंसान की होती है और एक अल्लाह की तदबीर होती है। अल्लाह की तदबीर ने हिंदुस्तान की तदबीर को खाक में मिटा दिया। इस हकीकत को भी साबित किया कि ईमान की क़ुव्वत जब भी जागती है तो वो इस बात की परवाह नहीं करती कि उसके पास क्या है। उसको जो पैगाम मिला है इन से रो खिफाफ़म व सिकाला, तुम हल्के हो या बोझे हो, जब तुम पे फ़र्ज हो गया तो निकलो और अल्लाह की मदद पर सिर्फ भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद किस तरह से हालात का पासा पलटती है, दुनिया को हैरत हुई थी। दुनिया सब शस्तर रह गई थी और उसका सदमा ऐसा था कि उसी सदमे में जो है हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री जो है खौफज़दा होकर जो है हार्ट अटैक का शिकार हुआ और उसको मौत वाक़ हो गई थी। अय्यूब खान ने एक तरफ अपने उनको फील्ड मार्शल का टाइटल यूँ ही नहीं मिला हुआ था, उन्होंने एशिया में जो है 2 बड़ी जंगों की क़यादत की थी। इसके साथ साथ अय्यूब खान का क्रेडिट ये था कि एक तरफ उन्होंने फौजी की हैसियत से उसी रात में महाज पर जंग का महाज संभाला और सुबह 10 बजे कौम से इतना वरवला अंगेज में खिताब किया कि आज तक वो है कि मक्कार दुश्मन ने उस कौम को ललकारा है जिसके सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंजती है
اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کس کو للکارا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا مشن صرف اور صرف فتح ہے, ہر قیمت پر فتح ہے. ہمارے فوجیوں سن لو, ہمارا مشن صرف اور صرف فتح ہے اور ہر قیمت پر فتح ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ تھی کہ قوم نے سڑکوں پر, بازاروں میں خواتین نے زیورات کے ڈھیر لگا دیے, اور نغمے اور میڈیا نے جو اس وقت سپورٹ دیا ہے اس کی بھی مثال نہیں بنتی. اور نیوز کاسٹر جیسے شکیل نے جس طرح سے بار بار خبریں پڑھی, فتح اور ہر قیمت پر فتح, یہ دہلا دیتی تھی انڈیا کے فوجیوں کے دل اور ان کے حکمرانوں کے دل. تو یہ جنگ جو ہے یوم دفاع پاکستان کا منانا اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کا جذبہ دیا تھا, ایمان کی کیفیت دی تھی, اور ایمان کی حالت میں ہم نے وہ جنگ لڑی تھی. اس کی اب پھر ضرورت ہے تاکہ ہم مشرق پاکستان کا حساب چکائیں, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان اور پاکستان سے وابستہ مسلمان ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ساقی انہوں نے ثابت کیا تھا, اس لیے ان کو میدان جنگ میں جو ہے شکست دینا ممکن نہیں ہے. سازش کے ذریعے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا, اب ہمیں اس کا اور کشمیر کا حساب چکانا ہے. اور ایک بار پھر اللہ نے بتایا کہ اتنی بڑی طاقت 20 سال سے اربوں ڈالر لگانے کے باوجود جس طرح سے تتر بتر ہو کر یہاں سے بھاگی ہے امریکہ کی, طالبان کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں پھر سبق دیتا ہے کہ ہم اسی ایمانی جذبے کو پیدا کریں, ہم اپنے وسائل پر نظر نہ کریں, ہم اپنی جو ہے عقیدے, نظریے اور اپنی ایمانی کیفیت پر بھروسہ کریں اور اللہ کی راہ میں نکلے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا ہے لبے بام ابھی. تو ہمیں لبے بام نہیں رہنا چاہیے, آتش نمرود میں کودنے والا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. یوم دفاع کا پیغام ہمارے ملک میں حکمرانوں کو, ہمارے ملک کی انٹیلیجنسیا کو, سول سوسائٹی کو, میڈیا کو, ہمارے علماء کو اور ہمارے افواج کو, سب کو یہی پیغام دیتا ہے کہ پھر سوئے حرم بھٹکے ہوئے آنکھوں کو پھر سوئے حرم لے چلیں. بہت شکریہ, والسلام. تالیاں زور سے اللہ اکبر بولیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ڈاکٹر فرحان صاحب کیونکہ وہ آئے اور آج یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے کچھ باتیں کے لیے بچے سے. ڈاکٹر فرحان صاحب. تو لوگ جوڑوں کی بیماریاں, پٹھوں کی بیماریاں, معذور لوگوں کے مسئلوں کے اوپر کام کرنا اس میں میرا شعبہ ہے. تو بس مطلب یہ کہ میرا شعبہ میڈیکل سے تعلق ہے, سوشل ورک سے تعلق ہے. تو میں ایک اور بھی نظریہ پیش کر سکتا ہوں کہ کوئی بھی پروفیشن ہو تو مثال کے طور پہ ابھی این جی او سیکٹر کام کر رہا ہے, سوشل ورکرس ہیں ہمارے ٹیچرس ہیں, ہمارے میڈیکل میں کوئی لوگ ہیں. تو اگر وہ بھی اپنے اپنے شعبے میں اگر اچھا کوالٹی وغیرہ کام کر کے دیں گے تو پھر یہ کہ متحد ہو کے ہر شعبے والے اپنے اپنے کام میں حصہ ملائیں گے تو پھر یہ ہے کہ پوری قوم ماشاءاللہ پاکستان ترقی کر سکتی ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک مشکل ٹائم میں ہمارے نرسز, ہمارے کمیونٹی ہیلتھ ورکرز, ہماری پوری پاکستان میں این جی او کے پرسنل پھر بھلے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہے, مینجمنٹ میں ہے, ڈاکٹرز وغیرہ, کووڈ کی شکل میں یہ بھی ایک ایسی اندیکھی, ایک ہمارے اوپر ایک حملہ ہے کسی بھی شکل میں. تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان سب کو سیلوٹ ہے, سلام ہے ان ساری نرسز کو, ڈاکٹرز کو. تو اگر ہم سب مل کے کام کریں گے ایک دوسرے کے شعبے میں تو میرا خیال ہے اور بہت بہتر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب زندہ باد. پاکستان باد. باقی تو آ گیا. ابھی تو جوان ہے. تاہم میں نہیں کہوں گا کہ اس وقت میں وہ دور ایک ایسا تھا کہ جذبہ ایمانی کے ساتھ اتنا جذبہ ایمانی نیا تھا اس وقت میں کہ چوروں نے چوری کرنا چھوڑ دی تھی. اس 17 دن کی جنگ تھی. اس 17 دن کی جنگ میں اس قدر لوگوں میں جذبہ تھا اور اس قدر اظہار تھا. عورتوں نے اپنے تمام تر زیورات, کپڑے سب
ہم جس اسکول کے اندر تھے جس ABC میں وہاں اب سینٹر بنا تھا تو وہاں بالکل اوپن پڑے رہتے تھے سارے زیورات کپڑے سب کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اسے چھیڑے. وہیں انہوں نے سول ڈیفینس کا کورس بھی شروع کیا تھا. اس زمانے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر میجر روف پرنسپل تھے وہاں کے جو ہم لوگوں کو باقاعدہ سول ڈیفینس کی پٹیاں باندھنا سکھاتے تھے کہ زخمیوں کو کیسے پٹیاں باندھتے ہیں اور بہت ہی یعنی انجوائے کرتے تھے ہم لوگ. یعنی کسی طرح کا خوف نہیں تھا کیونکہ ہم سب یہ سوچتے تھے کہ ایک دن ہمیں جانا تو ہے اللہ کے ہاں. اگر شہید ہوں گے تو یقیناً یہ بہترین ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا. اس خیال کے تحت ہم لوگوں کو بالکل کوئی خوف نہیں تھا. ہم لوگ سول ڈیفینس کی ٹریننگ لیتے تھے اور باقاعدہ ہم لوگ سکھائے سائرن بجا کر ہم لوگ جب سائرن بجتے تھے کبھی قاعدہ کہ ہم لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ سائرن بجے گا تو کیا کرنا چاہیے. وہ سائرن بجتا تھا میں وہ کیا تھا نہیں ابھی سائرن ختم ہو جائے پھر تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. تو اسی طرح سے وہ دور گزرا. بہرحال ہم نے وہ خود جہازوں کو دیکھا بم برساتے ہوئے گزر رہے ہیں ہم کوئی خوف نہیں ہے. اسی طرح کا پھر رہے ہیں ہم لوگ زمانے میں ABC میں تھے ہم لوگ بالکل آزاد تھے گھومتے پھرتے تھے. تو یہ جنگ تو تھی لیکن ایک ایسا جذبہ ایمانی سے سرشار تھی قوم جو انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم اس ملک کے لیے ہیں اور یہ ملک ہمارے لیے ہے. اس خیال کے تحت ہر شخص اپنا اپنا رول ادا کر رہا تھا اپنا اپنا کردار ادا کر رہا تھا. یہاں تک کہ چور جو تھے ان کے دل میں اللہ نے خوف ڈال دیا وہ چوری کر رہے ہوتے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے خدا کرے کہ آج بھی ہمیں وہی جذبہ پیدا ہوا وہ پیدا ہو کہ جو ہم اس شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ طالبان نے جس قدر شکست فات امریکہ کو دی ہے جس کا بھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ سوچتے تھے انہیں بڑا ذوق تھا اپنی مالی وسائل پر اور افواج پر لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نشہ دکھایا ہم کو کہ آج طالبان کو فتح. تشریف لائے مگر میں تشریف لانے کے بعد دیکھا کہ حالات پوری گرگوں چل رہے ہیں. اس کے بعد ابھی چند سالوں ہی کہتے ہیں کہ 71 کی وار آ گئی 71 کی جنگ آ گئی لیکن کچھ یادیں ایسی رہ جاتی ہیں ذہن میں باقی. تو مجھے بھی وہ چھوٹے چھوٹے واقعات یاد ہیں بلیک آؤٹ کا ہونا اور ہم لوگ اوپر فرسٹ فلور پر رہتے تھے تو ہمیں نیچے والے گھر میں شفٹ ہونا اور سردیوں کے دن تھے مجھے یہ بھی یاد ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں بیگن نہیں کھاتی تھی تو میری امی نے اس دن بیگن پکائے تھے اور میں نے بلیک آؤٹ میں اندھیرے کی وجہ سے کھا لیے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو 5-6 سال کی عمر میں مجھے یاد ہوگی کہ میں چھوٹی سی تھی. لیکن 65 کی جو جنگ ہے اس میں تو میں میری امی نہیں بتاتی تھی ابو بتاتے تھے اور بڑی یادگار باتیں ہوتی تھیں. 71 میں بھی میں نے دیکھا تھا ہماری طرف ایک ٹرک آیا تھا جس میں لوگوں نے بہت کپڑے بھی دیے تھے اور اس میں بھی لوگوں نے اپنا زیور اتار کے دیا تھا. چوڑیاں بھی دی تھیں اور میں اپنی گھر کی گاڑی میں سے چھوٹی سی تھی تو چاہتی تھی تو سب لوگ دے رہے تھے. تو لوگوں میں بڑا ولولہ تھا بڑا جوش تھا. اور کیونکہ ایک تو پاکستان میں سے 18 سال کا تھا اس وقت 47 میں پاکستان ہمارے وجود میں آیا اور 65 میں وار ہو گئی. تو 17-18 سال میں ویسے ہی بہت زیادہ جوش و ولولہ ہوتا ہے. لیکن اب پاکستان 72-73 کا ہو چکا ہے لیکن شیر کا بھی بوڑھا نہیں ہوتا. تو پاکستان بھی ہمت اور طاقت کے ساتھ جوان ہے اور دشمنوں کو للکار رہا ہے. اور اگر کوئی ہماری طرف بری نظر سے دیکھے گا تو یقیناً منکی کھائے گا کیونکہ ہمارے آپس کے اختلافات لاکھ صحیح لیکن جب کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا یا ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم بند مٹھی کی مالک انشاءاللہ اس کے سامنے آئیں گے کسی سے پلائی دیوار کی طرح آئیں گے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ سب کچھ کریں گے اور پاکستان کو انشاءاللہ اللہ پاک تا قیامت سلامت رکھے. ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں ہماری وفائیں اس کے ساتھ ہیں اور ہماری ہر چیز پاکستان کے لیے وقف ہے. پاکستان زندہ باد. زور سے ہاں زور سے لگائیں نعرہ سب لوگ لگائیں بھائی سب لوگ لگائیں نا.
पैरालंपिक्स हो रहे हैं और अभी भी जो है पैरालंपिक्स चल रहा है और उसमें जो है हाँ खत्म हो गया है। पाकिस्तान से हैदर साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। माशाल्लाह। तो पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन में इजाज़त नसीम भी पेश कर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। 6 सितंबर 1965, जैसा कि अभी हमारे बुजुर्गों ने उस जंग का अहवाल सुनाया और महसूसात जो है वो बताए, अगरचे कि हम नहीं थे वहाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने तालीमी इदारों में अपने मुशफ़िक़ असातिज़ा के साथ और बच्चों को जब हमको दर्स व तदरीस पर आए तो पढ़ाते वक्त हमने इस दिन को फरामोश नहीं किया। ना हमने क़याम पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान को फरामोश किया, ना उसकी जद्दोजहद को फरामोश किया, ना उसके शहदा को फरामोश किया। हम अपनी नस्लों को ये बताते रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें अपनी नस्लों को बताती रहेंगी कि पाकिस्तान आसानी से नहीं बन गया। कोई छोटी सी चीज़ भी नहीं बन जाती आसानी से। एक छोटा सा काम, एक कागज़ की किश्ती बनाने खड़े हो तो वो भी आसानी से नहीं बन जाती। मेहनत चाहिए, जज्बा चाहिए, मशक्क़त चाहिए, छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, तब वो एक छोटा सा खिलौना, एक छोटी सी पानी में बहने वाला एक कागज़ का जो है वो नाव तैयार होती है। तो ये पाकिस्तान जो है ये भी आसानी से नहीं बना। क़याम पाकिस्तान की एक पूरी तहरीक जो चली और उसमें शहदा का लहू शामिल हुआ। अगरचे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जब तक हुक्मरानी रही, हिंदुओं को इनसे किसी किस्म का प्रकाश नहीं था, बल्कि एक हिंदू लीडर का तो बयान मौजूद है जब उससे सहाफ़ी ने पूछा कि 800 साल तक मुसलमानों ने तुम पर हुक्मरानी की थी तो तुम्हें तकलीफ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे दिलों पे हुक्मरानी की थी। यानी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मुसलमानों की हुक्मरानी हिंदुओं के दिलों पर रही। इसके बाद जो है सब जानते हैं, सूरह हश्र पढ़ के देख लें कि यहूदी और नसारा जो है वो कभी भी इस्लाम के दोस्त तो रहे नहीं, लेकिन इस्लाम के बदतरीन दुश्मन हमेशा रहे। चुनाचे ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करके ताजिरों के भेस में आने वाले, मईशत को गिरफ्त करने वाले, उन्होंने जो है जिस तरह से वहाँ पर नफरतों के बीज बोए, इख्तलाफात के बीज बोए, तासुब के बीज बोए और उसके बाद मुसलमानों के लिए नागुज़ीर हो गया अपने अक़ीदे की हिफाजत, अलग सरज़मीन का हुसूल और उस जिद्दोजहद में लगे। सब जानते हैं जो ट्रेन वहाँ से आ रही थी और जिस तरह उसमें शोहदा के आज़ाद थे, तकलीफ सूरत हाल थी, लेकिन न हमारा अज़्म टूटा था, न हमारा हौसला ख़त्म हुआ था, न तवक्कुल अलल्लाह तयक्कुन इलल्लाह की तहरीक और जज्बा हमारा कम हुआ था। और ये पाकिस्तान माशाल्लाह कायम व दायम रहा। लेकिन वो लोग जो हनुमान को पूछते हैं, वो जो गौमता कि नापाकी से अपने आप को परवान चढ़ा के और समझते हैं कि वो दुनिया पर इख्तियार रख लेंगे और हमें मुसलमानों को और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। सख्त तरीन गलत फहमी में कल से थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त भी वो इस गलत फहमी में थे कि हम जो है अपनी मगर की चालों से, अपने डर और खौफ से इस मुल्क का क़याम रोक देंगे। और 65 की जंग में भी उनका यही ख्याल था कि हम जो है इंशाअल्लाह हमने तो उनको तबाह बर्बाद किया, लेकिन उनके इस ख्याल में कि हम जाएंगे और रक़्स व सुरूर की महफिलें जो है सजाएंगे और एक ही हल्ले में इस इस्लाम के किले को ढा देंगे। इस्लाम का किला कायम हुआ है हमेशा कायम रहने के लिए। ये दूसरी हिजरत जो मदीना के बाद यहाँ हुई वो अल्लाह ताला को इंशाअल्लाह पसंदीदा थी। ऐसे इस मुल्क को तबाह बर्बाद कोई नहीं कर सकता था। चुनाचे पाकिस्तान के बच्चे ने, जवान ने, बूढ़े ने, सब ने इस बात को साबित किया कि हम बेशक उस फिक्री नींद में थे, गफलत की नींद में नहीं थे। चुनाचे बेदारी की ऐसी लहर चली कि माँ बहनों के जेवरों के ढेर लग गए, इमदाद के ढेर लग गए, मुगन्नियात और नग़मा निगार सारे जाग गए। और उसके बाद वो
تو یہاں فتح کا جشن منانے آئے تھے. لاشوں کے ساتھ آہو بگا کے ساتھ شاستری کا جنازہ اٹھا کر پلٹ گئے اور انتہائی ہزیمت انہوں نے بین الاقوامی سطح پر اٹھائی. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کا یہ جذبہ، یہ بیداری ہمیشہ قائم رکھے. آمین. اور یاد رکھیے ہماری سماجی اور معاشی زندگی بہت اہم ہے. ہماری سماجی اور معاشی زندگی اتنی اہم ہے کہ جس کو ہم صحیح رخ دے کر، پروان چڑھا کر ہم اس جذبے کو قائم و دائم رکھ سکتے ہیں. پھر یاد رکھیں سیاسی قوت کا بحال رہنا بہت ضروری ہے، تبھی عقیدے کا تحفظ کر سکتے ہیں اور اسلام کے قلعے کو مضبوط کر کے مجاہدین یہاں پیدا کر سکتے ہیں. طالبان ایک بڑی مثال بن کر سامنے آئے. اللہ رب العالمین ان کے راہ کی حائل مشکلات اور ان کے پیچھے بنی جانے والی سازشیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. ان کو اللہ رب العالمین یقین کامل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہود و نصارہ کی لالچ سے بچائے، ان کے بنے ہوئے چالوں سے بچائے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ مشرق سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، تو یہ ٹھنڈی ہوائیں میں انشاءاللہ ہمارا لوح بھی، ہمارے وطن کی زمین اور ہمارے مجاہدین بھی شامل ہوں گے. اور انشاءاللہ یہی وہ مقام ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ حضرت مہدی کے لشکر کا حصہ بنیں گے اور پھر دجالی قوتوں کو، فتنوں کو زمین بوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری رگوں میں اتحاد اور یکجہتی کو بحیثیت مسلمان قائم اور دائم رکھے. رب العالمین جو ہے ہمیں ہمیشہ یکجا اور متحد رکھے. یہ میں قوم کی طرف سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں تمام تر امت مسلمہ کو اور یہود و نصارہ، ہندوؤں، قادیانیوں کو، سب کو. ہم جنگ کے طلبگار ہیں، جہاد ہماری پہچان ضرور ہے، لیکن مسلمان نے کبھی بھی زمین کے لیے، مال و دولت کے لیے جہاد پہ نہیں گئے. کبھی بھی وہ جہاد پہ اس لیے نہیں گئے. انہوں نے ہمیشہ اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے اور امن کے لیے اور مظلوموں کے حقوق کے لیے جہاد کی. دین ہمارا ہمیشہ قائم رہنے کے لیے آیا. حق حق ہے، باطل باطل ہے. حق کو قائم رہنا ہے، حق کو جو ہے فتح مند رہنا ہے. چنانچہ میں واضح پیغام دیتی ہوں، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف. گر جنگ لازمی ہے، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. شکریہ. پیٹرن ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا خلوص ہے. اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہے، بلکہ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ پہلے ڈاکٹر صاحب بولی نہیں تاکہ جو ہے نا ہمارا خیال کرنے آگے دن کے حوالے سے آج بچے مختلف ایکٹیویٹیز کی ہے اور تھوڑا لائن اپ ہو جائے گی تو وہ انشاءاللہ اپنا ایک نقطے پہ ٹیبلو پیش کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب آج جو پہلی بات تو یہ کہ مجھے اتنا آئیڈیا ہے تقریریں کرنے کا، اور نہ ہی میں اتنا زیادہ لوگ سے کوئی روٹیشن کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، وطن ہے تو ہم سب ہیں. اس وقت لوگوں کو ایک وطن کی ضرورت تھی اور آج ایک وطن کو لوگوں کی ضرورت ہے. یہ بیسک فرق ہے پہلے اور آج میں. لیکن یہ کہ جب بھی حب الوطنی اور اس کا مسئلہ آتا ہے، جذبے کا مسئلہ آتا ہے، جب کہتے ہیں نا کہ آپ جب کچھ نہیں بچے گا تو آدمی تو لڑے گا. آپ لوگ ماشاءاللہ اس جگہ پہ باہر لوگ پتہ نہیں کس کے، ابھی میں جب یہاں پہنچا ہوں تو راستے میں کوئی شربت پی رہا ہے، کوئی گاڑی ٹھیک کرا رہا ہے، کہیں سے بھی یہاں تک پہنچنے میں لگ نہیں رہا تھا سڑک پہ کہ جی آج یوم دفاع ہے. یعنی گھر سے میں نکلا ہوں اور یہاں تک ابھی اندر آگے پتہ چل رہا ہے کہ 6 ستمبر میں کوئی چیز ہے. اس کی بات یہ تھی کسی کو نہیں پتہ. باہر جو ہے وہ 200 گاڑیاں جہیز کی طرح تیار ہو رہی ہیں، ایک ایک گاڑی کے اوپر جو ہے وہ لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں. وہ لائن سے 70 سے گاڑیاں کھڑی ہیں، اس میں ڈیک لگ رہا ہے، مخمل کی چادریں چڑھ رہی ہیں، ویل کے اوپر ویل کیپس لگ رہے ہیں. مطلب ایک بے جان چیز کے اوپر اتنا خرچہ ہے. جب آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہے نا زندگی، جیسے ایوریج لائف اس وقت 60 سال کی ہے ہماری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی،
تو جب زندگی سمجھ میں آتی تو پھر لگتا ہے کہ اب ٹائم بہت کم ہے. اینڈ میں جا کے سمجھ میں آتی. بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو شروع میں سمجھ میں آ جاتی ہے. اور جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے. پھر بات وہی رہ جاتی ہے کہ 2 روٹی 2 بوٹی اور سب چھوڑ کے جانا ہے. تو جب یہ چیز پختہ ہونے لگتی ہے نا تو پھر بے رغبتی ایسی پیدا ہوتی ہے دوسری چیزوں سے کہ آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ غافل لوگ کب اٹھیں گے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کے اندر کیا حال ہوا ہے. مطلب انہوں نے اپنی قوم کے کیا حال کیا ہے کہ ایک اس کے نام پہ دین کے نام پہ جو بھی کرتی ہیں. اسی طرح افغانستان ہے. افغانستان سے اس وقت دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو لوگ ایئرپورٹ پہ بھی چھوڑ کے اپنے ملک کو بھاگے, امریکنوں نے کیا کیا, دوسرے ملک کے لے جا کے ایئرپورٹ پہ چھوڑ دیا. اب ان کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے کہ اپنے وطن میں اپنے تو تھے, وہ تو دوسروں کے ایئرپورٹ کے اوپر ایک قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں. تو اپنا ہوتا ہے, اپنا گھر اپنا ہوتا ہے, بھلے 10 گز کا ہو, بھلے 20 گز کا ہو, بھلے 2000 گز کا ہو. آپ اپنے گھر میں آرام سے رہتے. تو پاکستان اپنا گھر ہے تو اس کی قدر کرنی ہے جیسے آپ لوگ قدر کر رہے ہیں. چھوٹے بچے ماشاءاللہ پرچم اٹھائے کھڑے ہیں, کسی کو نظر آ رہا ہے, کسی کو نظر نہیں آ رہا, کسی کی سمجھ میں آ رہا ہے, کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, کسی کو اپنے کل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے کیا کچھ ہوگا. لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس یوم دفاع کو اور بہتر بنائیں. چیزیں تو آپ نے بہت ابھی ہمارے سسٹر بھی آپ کو بتا رہے تھے, شاہد صاحب بھی بتا دیں گے تاریخ کے حوالے سے کتنی جنگیں ہوئی, کتنے لوگ شہید ہوئے, کس کے نام پہ کیا ہے. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات ابھی بتا دیتا ہوں. میں اپنی برادری کا چیئرمین بھی ہوں, برادران الہ آباد ویلفیئر سوسائٹی. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ جو عباسی شہید اسپتال جو میجر ضیاء عباسی شہید تھے ان کا تعلق الہ آباد سے تھا. ابھی میں اپنا یہ باس کا دیکھ رہا تھا کہ ہمیں ویکسینیشن کرنی تھی. تو ہماری برادری کے جو پرانے صدر تھے انہوں نے پورا ایک شجرہ نکالا کہ جی ضیاء عباسی صاحب جو ہیں وہ الہ آباد سے ان کا تعلق تھا. تو مجھے بہت خوش ہوئی. اور خوشی اس لیے بھی ہوئی کہ پچھلے 1 مہینے سے میں عباسی شہید اسپتال میں بہت کام کر رہا ہوں. آپ یقین کریں کہ جو حشر گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے سارے اداروں کا کیا ہوا ہے, جیسے کوئی بھی سندھ گورنمنٹ ہاسپٹل لے لیں, اسٹیل ملز لے لیں, کسی کو بھی قومی ادارے کو لے لیں, اس کے بعد جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کا تو سبا ستیاناش کیا ہوا. بھائی حال عباسی کا اگر آپ اپنے عباسی شہید اسپتال چلے جائیں اور جا کے اپنا ایکس رے کرائیں تو وہاں پہ فلم نہیں ہے, ڈاکٹر جو بیٹھا ہے اس کے پاس گلوز نہیں ہے, کورونا کا وارڈ بنا ہوا ہے, سارے پیسے کھا کے بیٹھ چکے ہیں, کورونا کے وارڈ کے لیے دوائیں نہیں ہیں. تو پچھلے 1 مہینے سے میں ادھر اتنا کام کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پورا کورونا وارڈ میں نے لیا ہوا ہے, ہماری ٹیم نے لیا ہوا ہے, CT اسکین کی مشین ٹھیک کرائی ہے. اور ابھی میں نے عباسی کے ڈائریکٹر کو 2 گھنٹہ پہلے فون کیا تھا کہ آپ لوگ ایکس رے کی فلمیں نہیں دیتے ہیں تو آپ ذرا کوشش کریں کہ اس کے لیے ہم کچھ آپ کو اس میں لوگوں سے تعاون کر کے کچھ کریں. تو جو ہم سے بند پڑ رہا ہے تو مجھے خوشی اس بات ہوئی کہ میں 1 مہینے سے بہت وہاں پہ کام کر رہا ہوں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ ہماری برادری کے تھے اور جو بھی اس کو کر سکے. بات صرف چھوٹی سی یہ کروں گا کہ بیٹا وطن ہے تو ہمیں سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر ہے, گھر والے ہیں, سب سے محبت کریں. اپنے گھر کے آگے کسی کو صاف ستھرا رکھیں. گھر ہے, محلہ ہے, علاقہ ہے, پھر صوبہ ہے, پھر ملک ہے. تو جس طرح سے آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے گھر کے باہر کا خیال رکھیں اور اسی طرح ملک کا خیال رکھیں. اور جو ہمیں دفاع کا مطلب یہ ہے کہ دفاع کرنا. جیسے آپ بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں نا, قاعدہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا. قاعدے کا مطلب ہوتا ہے قرآن قاعدے سے پڑھو کہ آپ کے جو مخرج نکل رہے ہیں آگے بھی چل کے وہی قاعدہ پڑھنا ہے. تو یہی چیز دفاع کا مطلب یوم دفاع ہے. آج کے دن ہم اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے, چاہے وہ گھر کا دفاع ہو, چاہے اپنی عزت کا دفاع ہو, اپنے علم, ہر چیز کا دفاع کرنا ہے. اپنے آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں. آپ جو بھی ہیں آپ کو اپنے آپ سے پیار ہونا چاہیے, اپنے آپ سے محبت ہونا چاہیے. جب تک اپنے آپ پہ کانفیڈینس نہیں ہوگا میں بھی نہیں آگے بڑھ سکتا. مجھے اپنے آپ سے بہت محبت ہے, دوسروں سے تو ہے لیکن مجھے اپنے آپ سے بھی بہت محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنایا تو محبت ہے, بٹ ٹھیک ہے. جب تک اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے آگے کیسے بڑھیں گے. یہی ایک اگنیشن پاور ہوتی ہے. اور پھر جب آگے بڑھیں گے تو جس نے بنایا ہے وہ جانے. جیسے حضرت وہ عبدالمطلب نے کہا تھا نا میرے کو اونٹ دے دو, کعبہ جس کا ہے وہ جانے. اب اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا, جیسا رکھا ہے, کوئی بیماری دی نہیں دی ہے تو وہ جانے. اس نے بنایا. میں نے تو ایک آدمی میں ایک پینٹنگ بنا رہا ہوں, ایک بچے کا میں نے ہاتھی نہیں بنایا, میں نے بھی نہیں بنایا نا. پینٹنگ کا کوئی تھوڑی ہے. تو اسی طرح جس حال میں ہے, جس حال میں یکجا کر دیا, بس ایک زندگی ہم نے اس میں گزارنی, سب کی گزر ہی جائے گی, الٹیمیٹلی گزرنی ہے ایک دن. اور وہ دن آنا ہے جس دن ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اسی طرح اللہ میاں کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھنا ہے, سب نے دیکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اپنا دیدار کس کو کراتا ہے.
साबिर शाकिर रहेंगे तो सब नजर आएगा, जैसे चौधरी का चांद नजर आता है ना, इसी तरह अल्लाह में नजर आएगा। बेदाग बिल्कुल एक चट्टी काली स्याही में जैसे चांद नजर आता है, इसी तरह अल्लाह में। तो आप इस बात को बस उस दिन का इंतजार करें। उसके दौरान जैसे आप जो भी हम जैसे खाना काबा जाते हैं ना, तो जब वो काबे को देखते हैं ना, तो फिर बराबर की भगदड़ को नहीं देखता है, उसको काबा नजर आ रहा होता है, वो फिर इधर उधर के धक्कों को नहीं देखता। तो इसी तरह मेरा भाई एक मिशन है मस्जिद हम करना। मैंने एक मिशन सोच लिया मुझे करना है, वो मैं कर रहा हूँ। उसके चक्कर में 19-20 जो भी होनी है वो तो होनी है, वो तो होके रहेगी। इसी तरह आप सब भी हैं, हम सब हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं, तो वो सब टेम्परेरी है। असल चीज़ वो है कि जब अल्लाह मियाँ के पास जाएँ, जैसे मैं मिसाल के तौर पे अभी शब बारात आती है, तो मैं सबको मिसाल देता हूँ। देखो पुराने ज़माने में जब हम लोग घर में बैठते थे आज से 25 साल पहले, तो उस वक्त इतने सिस्टम नहीं होता था, तो अम्मा जो है वो हलवा बना के 8-10 रिकाबी में रख देती थी, और वो जो है वो अपना हम लोग छोटे छोटे होते थे, वो एक एक पड़ोस में जाता था, वो पहले से रिकाबी में वो चीज़ रखे रहती थी, हमारे एक प्लेट दी, उसने फिर जल्दी से भर के दिया, तो पूरे मोहल्ले में अच्छा जा भी रहा है आ भी रहा है, सब लोग एक दूसरे को ले भी रहे दे भी रहे। तो इसको समझिएगा अब जो बात कर रहा हूँ। अब आप ये सारे तजुर्बे मैंने किए। अब आपने एक जगह खाना रख के दिया, सामने वाले ने प्लेट वापस कर दी, अम्मा ने शुक्रिया अदा किया, चलो प्लेट जल्दी वापस आ गई, अब वो धोएगी फिर उसको देगी। एक दूसरी खातून थी, उसने प्लेट धो के दे दी, अम्मा ने उसका ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अब उसको किचन में नहीं जाना पड़ रहा, उसने उसी में हलवा लपेटा और दोबारा दे दिया। तीसरे ने क्या किया कि उस प्लेट में कुछ रख के भेज दिया, तो रख के भेजेगी ना तो मैं पूछिए किसके घर से आया, तो उसको बोलेगी कोशिश करेगी अगली दफ़ा इसके घर और भेजो, ज़्यादा भेज दो। और एक वो होगी कमबख्त जो प्लेट तोड़ के भेज देगी। उसने बेचारी ने कोशिश की लेकिन टूट गई, तो आयशा वो बोले कि चलो जरा यहाँ पे भेजते हुए ख्याल रखो, या सोचेगा आइंदा प्लास्टिक की प्लेट दे देंगे, डिस्पोजेबल। अब हम डिस्पोजेबल भेजते हैं। ये चीज़ देखनी है कि आपको जो चीज़ दी जा रही है आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं। सही। इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे 3 बेटे दिए, अब अल्लाह ताला ने मुझे जो नवाजा है, तो अल्लाह ताला का करम है। अब मैं इन बच्चों को अल्लाह को किस शक्ल में वापस करता हूँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि मैंने उनकी कैसे परवरिश की। मुझे अल्लाह ताला ने एक बीवी दी है, मैंने उसका कैसा ख्याल रखा, एक माँ है उसका कैसा ख्याल रखा, या जो भी मेरे मातहत थी ना। अब ये जो बच्चे हैं ये प्लेटों की तरह है, मैंने अगर इनको किसी गलत शक्ल में अल्लाह ने को वापस कर दिया, मेरी बहुत खिंचाई होगी। और जिस वक्त आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आपको अल्लाह ताला ने नेमतों से भरा हुआ है, तो अब आपका सवाल दिया सवालात ज़्यादा हुए, तुमको ये दिया, तुमको ये दिया, तुमको ये दिया, तुमने पलट के क्या दिया। तो जिसको जो भी नेमत आपके पास है, चाहे वो नज़र आ रही हो नहीं नज़र आ रही हो, जो भी है, ये अल्लाह ताला को आपने अच्छी शक्ल में वापस करनी है, मजबूर भी आपको। अगर ये हमने नहीं किया तो फिर अपना फैसला खुद कर लें, आपके अल्लाह के सामने क्या जवाब देते हैं। तो बस एक छोटी सी बात थी, बाकी तकरीर तो आप लोग करते रहे। डॉक्टर साहब नहायत सादा अंदाज में बहुत अच्छी सी गहरी सी दिल को छू जाने वाली बात करते हैं। बिलाशुबा हम अपनी ज़ात से मोहब्बत रखें, हमें अपने आप से मोहब्बत होगी तो हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे। और ये बात की मैं इस पर मुसलसल गौर कर रहा हूँ कि हमें उस नेमत को बेहतर बना के पेश करना है। बिल्कुल। क्या हमारी ये हौसला हो सकता है, हमारी सलाहियत हो सकती है कि अल्लाह की पेश की गई चीज़ को ज़्यादा बेहतर बना के पेश करें, कोशिश करें, इरादा करें। भाई मैं अपनी बात इम्तिहान यही है ना, नेमत के अमीन तो हम हैं ना। जैसे मैं मेरी एक शक्ल है, सब लोग मुझे देख के घबरा जाते हैं, जहाँ तो सब आगे कर देते हैं, डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, और भाई मैं इसका अहल ही नहीं था, तो शक्ल देख के मैं खुद अपनी शक्ल से घबराता हूँ कि यार ये जो अल्लाह ताला ने बना दिया, जहाँ जाता हूँ सब कहते हैं मौलाना साहब, कारी साहब। तो मुझे पिछले 5 साल से रिग्रेट था, मैंने तजवीज़ से कुरान बहुत अरसा हो गया था पढ़े, मैंने कहा यार ये तो फंस गए बहुत बुरे, तो जहाँ जाओ सब आगे कर देते हैं। तो मैं 4 साल से सोच रहा था, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे हाफिज़ हैं, तो जब रमज़ान में कुरान शरीफ पढ़ते थे ना, तो मैं मौलाना साहब से कहता था मुझे पढ़ाएं। अब वो मैं तस्वीरें देख देख के पढ़ने की कोशिश करता था, समझ ही नहीं आती थी। तो 3 महीना पहले वो मेरे मस्जिद के साथी ने कहा, डॉक्टर वो खुद बोले यार डॉक्टर साहब मैं आपको तजवीज़ से पढ़ाऊँगा, आप पढ़ें। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं, सिर्फ 5 मिनट दूँगा। उसने कहा आप सिर्फ 2 मिनट देते हैं। तो आप यकीन करें 1.5 महीने से मैं हम फजर की नमाज़ पढ़ के घर पर आते हैं, और आधा पौन घंटा लगता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम मेरी नमाज ठीक हो गई तजवीज़ से ना। अल्लाह से लेकर अस्सलाम वालेकुम तक। साहब ये आज आपने जो बात की ना, रोड से आते हुए आपने देखा, जी आप बैठे सुबह
शुक्रिया हाँ शुक्रिया पाकिस्तान सलाम कहती हैं हक के शहीदों जो आए थे आशियाने को वो शोरे अपने लहू से बुझा दिए तुमने बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं ए आले हक के शहीदों चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे हुजूर हुसैन